آگے ارشاد فرمایا وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، پھر جب جالوت سامنے آیا اور اس کے کئی لشکر آ گئے سامنے، قالو، تو وہ اللہ کے نیک بندے کہنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے۔ یہاں فرمائے گا صبر انڈیل دے۔ اب دیکھیں اگر پانی اوپر سے انڈیل دیا جائے تو انسان پورا نہا جاتا ہے، تو جو صبر میں نہا جائے اسے پھر استقامت مل جاتی ہے۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمارے پاؤں مضبوط کر دے کہ ہم میدان جنگ میں ایسے مضبوط ہو جائیں کہ جان جائے تو جائے ہم پیچھے نہ ہٹیں۔ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور کافر لوگوں پر ہماری مدد کر، کافر لوگوں کے خلاف ہم کھڑے ہو جائیں، ہماری ایسی مدد فرما کہ کافر ذلیل و رسوا ہوں۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے ان کو بھگا دیا اللہ کے حکم سے، انہیں شکست دے دی، کافروں کو ظالموں کو شکست ہوئی۔ وَقَتَلَ داود جالوتا، اور داود نے جالوت کو قتل کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے والد عیشا طالوت کے لشکر میں تھے اور ان کے ساتھ ان کے تمام بیٹے بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان سب میں چھوٹے تھے، بیمار تھے، چہرے کا رنگ پیلا تھا، بکریاں چراتے تھے۔ جب جالوت نے بنی اسرائیل سے مقابلہ طلب کیا اور کہا کہ ہے کوئی مقابلے میں آنے والا، تو بنی اسرائیل اس کی طاقت اور اس کی جسامت دیکھ کر گھبرا گئے، کیونکہ وہ بڑا جابر، قوی، شاہزور اور عظیم الجثہ قد آور تھا۔ طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دوں گا اور آدھا ملک اس کو دوں گا، مگر کسی نے اس کا جواب نہ دیا، یعنی لوگوں پر اتنا خوف طاری تھا۔ تو طالوت نے اپنے نبی حضرت اشمویل علیہ السلام سے عرض کیا کہ بارگاہ الہی میں دعا کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں بتائے کہ میں کس کو اس کے مقابلے میں بھیجوں۔ آپ نے دعا کی تو بتایا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کریں گے۔ طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے قبول فرما لیا اور جالوت کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب آمنے سامنے ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے دستے مبارک میں فلاخن لے کر مقابل ہوئے، اس میں آپ نے پتھر رکھا تھا۔ جالوت کے دل میں آپ کو دیکھ کر خوف پیدا ہو گیا، مگر اس نے باتیں اس طرح کی کہ جیسے وہ آپ سے نہیں ڈر رہا، اور بہت تکبر کا اس نے اظہار کیا اور اپنی قوت سے آپ کو مروب کرنا چاہا۔ آپ نے فلاخن میں پتھر رکھ کر مارا، وہ اس کی پیشانی کو توڑ کر پیچھے سے نکل گیا اور جالوت مر کر گر گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو لا کر طالوت کے سامنے ڈال دیا۔ تمام بنی اسرائیل خوش ہوئے اور طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو آدھا ملک بھی دیا اور اپنی بیٹی کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیا۔ ایک مدت کے بعد طالوت نے وفات پائی تو تمام ملک پر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے اسے یعنی داؤد کو سلطنت اور حکمت عطا فرمائی۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اسے جو چاہا سکھایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لوہے کو موم کر دیا۔ جب آپ لوہا ہاتھ میں پکڑتے تو موم کی طرح وہ نرم ہو جاتا۔ آپ کو لوہے کی جیکٹ زرہ بنانا سکھایا، جانوروں کا کلام آپ کو سکھایا گیا، آپ جانوروں کی بولیاں سمجھتے، پہاڑ آپ کے ساتھ ذکر کرتے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْضٍ،
لفسدت الارض، اور اگر اللہ لوگوں میں بعض سے بعض کو دفع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، مگر اللہ سارے جہاں پر فضل کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالی نیک لوگوں کے صدقے میں دوسروں کی بلائیں اور مصیبتیں بھی دور فرماتا ہے۔ جمع الجوامع جو حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی کتاب ہے، اس میں حدیث نمبر 5451 اور کنز العمال حدیث نمبر 24654 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی نیک مسلمان کی وجہ سے اس کے قرب و جوار میں بسنے والے 100 گھرانوں سے مصیبت کو دور فرما دیتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اور اگر اللہ لوگوں میں بعض سے بعض کو دفع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، نیک لوگوں کا قرب بھی فائدہ پہنچاتا ہے، زندگی میں بھی اور بعد انتقال بھی۔ اسی لیے اللہ کے نیک بندے یہ پسند کرتے ہیں کہ جب ہمارا انتقال ہو جائے تو کسی ولی کے مزار کے قریب میں ہمیں دفن کی جگہ مل جائے، اور ہر خوش نصیب یہ تمنا رکھتا ہے کہ کاش ہمیں جنت المالا ملے، جنت البقیع ملے، کہ جہاں ہزاروں صحابہ موجود ہیں، اہل بیت موجود ہیں، بزرگان دین ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قرب ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور جب ہمیں موت آئے تو ایمان و عافیت پر آئے، شہادت نصیب ہو، مدینہ منورہ میں ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہو، اور اللہ ہمیں جنت البقیع عطا فرمائے، اور جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے۔ اب اس پارے کی آخری آیت ہے، دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی تفسیر مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور فرمائے۔